آیات جو ہے زیادہ تر مشرکین مکہ کے لیے، چونکہ مشرک شرک میں مبتلا تھے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے ہی قرآن کریم نازل کیا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک پر بڑا زیادہ زور دیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود نہیں سمجھنا، اور معبود کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ حقوق جو اللہ کے ہیں وہ ہم بندوں کو دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کی قربانی دیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یا اللہ کو بھی دیں، اللہ کے نام کی بھی دیں اور ساتھ میں کسی اور کے نام کی بھی دیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں اور اوروں سے بھی مانگیں، دعائیں مانگیں کہ فلاں حضرت یا فلاں جو ہے وہ ہماری حاجتیں پوری کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے اور سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں صرف قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک میں جو کچھ احکامات ہیں وہ پڑھیں گے، اور اگر یہ چیزیں آپ کے عقائد کے ساتھ جو ہیں ان کی نسبت نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے عقیدے کچھ اور ہیں اور قرآن پاک میں اس کلاس میں کچھ ہو جا رہا ہے، تو پھر ایک دفعہ یہ سوچیے گا کہ کیا قرآن صحیح ہے، قرآن کے پیچھے چلنا چاہیے یا اپنے عقائد کو لے کر چلنا چاہیے۔ مطلب ہمارے عقیدے ہماری نظر میں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے سے جو ہم نے عقیدے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، کیا وہ زیادہ قیمتی ہے یا قرآن زیادہ قیمتی ہے؟ اور ان کے اندر خرابی ہو سکتی ہے یا نعوذ باللہ قرآن کی بات میں خرابی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو بعض لوگ یہ کلاس اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے عقائد کے خلاف ہوتا ہے اس کلاس میں نا، ان کے جو انہوں نے بچپن سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں وہ چیزیں اس قرآن میں نہیں ہوتی، تو وہ بجائے ان عقائد کو چھوڑنے کے قرآن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، اور جو کچھ پہلے ہم نے سیکھا ہوا تھا، قرآن پڑھنے سے پہلے سیکھا ہوا تھا، وہ سب ہمارے گھر والوں کی باتیں تھیں یا ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی باتیں تھیں، اور ممکن ہے کہ ان کے اندر خرابی ہو، یعنی ان باتوں میں خرابی ممکن ہے لیکن قرآن کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوڑنا ہمیں کیا ہے، ہمیں وہ چھوڑنا ہے جس کے اندر خرابی کا اندیشہ ہے، نہ کہ قرآن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی سی چیزیں ہوں گی، اور قرآن سیکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں غلط آ چکی ہیں، جو لوگوں سے سن کے ہم نے اور لوگوں کو دیکھ کے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہم ختم کریں اپنے اندر سے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو حق اور سچ ہے اور جو اصل اسلام ہے، اس کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی قرآن سے ہٹ کے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پڑھایا جائے گا، اور اسی لیے آپ کو لفظی ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے۔ جیسے پیچھے ایک لفظ کے 2 ترجمے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ پیچھے تو ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، آگے یہاں پہ یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ترجمے ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس میں کوئی غلط تو نہیں ہمیں پڑھا رہا۔ تو اگر آپ صرف ترجمے والے قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو عربی کی پہچان نہیں ہوگی کہ اس حرف کا یہ ترجمہ ہے، اور کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا اس طرح اگر ہمیں عربی کی پہچان ہو، کوئی ہمیں غلط ترجمہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس لیے عربی کی پہچان کر کے پڑھیں، اور کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اس چیز کا پورا حق ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ ترجمہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے خلاف جائیں، ہمارا مقصد بھی قرآن کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کے خلاف جانا ہے۔ اچھا جی، افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا۔ شرک کے علاوہ مشرکین کے اندر، مکہ کے مشرک جو تھے ان کے اندر ایک اور چیز یہ بھی تھی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہماری اولادیں ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی اولادیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اولاد مقرر کرتے تھے جو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے. یعنی ان کو تو بیٹے پسند تھے، خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا تم اپنے اصفاکم ربکم بالبنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے رب نے بیٹے چن کر دے دیے ہیں. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ اللہ کی عظمت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں تھا، اور آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. ہم بھی، ہمارے نزدیک بھی نا اللہ تعالیٰ، اگر آپ سوچیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں؟ کبھی ذہن میں کوئی اسکیچ بنایا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ نہیں بنایا نا. اس چیز کو سوچنے کا ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کو بھی سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سوچنا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے. تو ان کے نزدیک بھی، اور مشرک جو ہوتا ہے نا جو اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر بناتا رہتا ہے، وہ اس کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بندے کی طرح ہوتی ہے. یعنی جیسے اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، جیسے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے ایسے ان کا اللہ کی بھی اولاد ہے. اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی انہوں نے بت بنا کر لوگوں کی ہی پتھروں کی مورتیاں لوگوں کی شکلوں کی بنا کے رکھ دی اور کہا کہ یہ بھی اللہ کے برابر ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی ان کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان بتوں جیسی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. اللہ اکبر. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے. جیسے ایک پٹی لپیٹ لیتے ہیں نا، ہم کپڑا لپیٹ لیتے ہیں ہاتھ کے اوپر، اتنے سے ہوں گے ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر. اتنی عظیم ذات ہے جس کے ساتھ ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم برابر بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ جیسے ہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی کام کر سکتے ہیں، ہماری بگڑیاں بنا سکتے ہیں. تو اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی وجہ سے چونکہ اللہ کی ذات کا کنسیپٹ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے، فرشتوں کو ہم نے پیدا فرمایا، تو یہ فرشتے اس وقت موجود تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بڑے